صاحبان جو ہیں وہ موجود تھے، اور جہاں پہ قومی سیاست کے اوپر اور قومی اہمیت کے معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی، وہاں پر جو سب سے اہم معاملہ جو زیر بحث آیا وہ بجلی کے بلوں کی صورتحال اور آئی پی پیز کے حوالے سے ریویو کا جو سسٹم تھا اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ اور میں ایم کیو ایم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ آواز بھی اٹھائی اور اس معاملے پہ گاہے بگاہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ حکومت کے ایک اتحادی کے طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے ایک اچھی تجویز دی جائے اس حوالے سے، اور جو اصلاحات کا حکومت کا ایجنڈا ہے اس میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ مثبت ایک کنٹریبیوشن کی ہے، تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو بجلی والا معاملہ ہے یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو 2013 میں ہماری جب گورنمنٹ آئی تو یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا اور بجلی جو ہے وہ باقاعدہ اس کو بیلنس کیا گیا، اور تب پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی سستے ترین 2 پلانٹس لگائے تھے آر ایل این جی بیسڈ، تو وہ اس وقت دنیا کے سستے ترین پلانٹس تھے۔ تو میں ایم کیو ایم کے وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کا جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے جس پر وہ کاربند ہیں، اس میں انہوں نے آتے ہی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ڈسکوز ہیں، لیسکو، گیپکو، کیسکو، ان کی جو نجکاری ہے اس حوالے سے اعلان کیا تھا، جس کے بعد قانون کے اندر جو ایس او ای ایکٹ ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو ایکٹ ہے، اس میں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے ذریعے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور دیکھیے یہ کئی دہائیوں کی داستان ہے، کئی دہائیوں پر محیط ایک کہانی ہے کہ جس طریقے سے ڈسکوز کے اندر انیفیشنسی اور کرپشن جو ہے وہ رچ بس گئی ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تو ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا، اور پروفیشنل کمپیٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لایا جائے گا جو ان کو رن کریں گے۔ تو وہ قانون کے اندر ترمیم بھی کر لی گئی، جو ایک معاشی اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اب ٹائم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ دوسرا جو بہت اہم اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا، اس میں جو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی 200 یونٹ کے صارفین کو، پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ دونوں جو 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں، ان کو جون، جولائی، اگست 3 مہینوں کے بلوں کے اندر جو رعایت دی گئی ہے، اور یہ 4 سے 7 روپے فی یونٹ ان کے بلوں پر فرق پڑے گا۔ تو یہ 50 ارب کی خطیر رقم ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے پی ایس ڈی پی، اس میں سے کٹوتی کر کے اس کو یہ عوام کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا ہے کہ یہ گرمی کے مہینوں میں لوگوں کا جو بل ہے وہ کم آئے۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہو، وہ یہ 50 ارب روپے کی سبسڈی ہو 200 یونٹ والے صارفین کے لیے، جو اوور بلنگ کے معاملات ہیں اس حوالے سے جو حکومت اقدامات کر رہی ہے، بجلی چوری کو روکنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو اقدامات کر رہی ہے، اس پہ بڑی گہری نظر ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی کل جو فیصلہ کیا گیا کہ جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ ہے جولائی، اگست، ستمبر کے لیے، اس میں جو 10 دن کا ایک ایکسٹینشن پیریڈ دیا گیا ہے، وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ اوور بلنگ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکے، مزید جو کوئی ریلیف حکومت اس میں دے سکتی ہے اس کو دیکھا جا سکے۔ اور دیکھیے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے آئی پی پیز کا، یہ مسئلہ بہت پہلے شروع ہوا، 90s میں آئی پی پیز لگے، 2000s میں لگے، اس کے بعد لگے، ہر دور میں آئی پی پیز لگتے رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور یہ ایجنڈا وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے۔ جو معاشی اصلاحات ہیں اس میں جو اقدامات کیے گئے تھے، یہ چاہے بجلی کی چوری کو روکنا ہو، چاہے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہو، چاہے سبسڈی دینی ہو، چاہے آئی پی پیز کا ریویو ہو جس کے لیے پہلے سے کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اور میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے وزیر توانائی جناب سردار اویس لغاری صاحب نے
سیکٹری توانائی جناب راشد لنگڑیال صاحب نے کام کیا ہے, اور آئی پی پیز کے ریویو کے حوالے سے بھی ایک ان کی مشاورت چل رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں. تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے. اور دیکھیے, کون نہیں چاہتا کہ بجلی ملک میں سستی ہو, یہ تو سب کا ایجنڈا ہے, پوری قوم یہ چاہتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو اس کا درد بھی ہے, احساس بھی ہے, اور پہلے دن سے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پہ اس لیے کاربند تھے کہ فسکل سپیس کریٹ کی جائے تاکہ بجلی جو ہے وہ سستی ہو. تو اس میں دوبارہ ایم کیو ایم کے اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس قومی اہمیت اور قومی نوعیت کے معاملے کو اٹھایا, اجاگر کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اور حکومت کی تمام اتحادی پارٹیوں کا ایک مشترکہ فرض ہے کہ اس پہ اپنی اپنی رائے بھی دی جائے, اپنی اپنی کاوش بھی کی جائے, اور اس معاملے پہ عوام کو جتنا ریلیف دیا جا سکے وہ دینا چاہیے. اور دیکھیے, میں کسی کی ذات پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ برسر اقتدار بھی رہے ہیں ماضی کے اندر, اور وہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مثبت پیرائے میں بات کرنی چاہیے. ایک سلیمان شہباز صاحب کے حوالے سے بات کر دی, اور پتہ لگا کہ جی وہ تو سستا ترین اس وقت بجلی پروڈیوس کرنے والا ان کا پلانٹ ہے, اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں جا رہی. اور یہ پھر انہی صاحب نے جو کیئر ٹیکر منسٹر تھے پہلے بات کی, پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جی سستا ترین. اور یہ بسائڈز دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور اس قومی اہمیت اور نوعیت کے معاملے کو مل جل کے حل کرنا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کی یہی ترجیح ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. حکومت پہلے سے اس پہ کام کر رہی ہے, اور میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دعوت دوں گا, ان کا شکریہ کروں گا کہ اس موضوع کو انہوں نے اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عطا بھائی, آپ بہت شکریہ وزیر صاحب کا, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی. میں یہاں پر دو تین باتیں پوائنٹس آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو ایم کیو ایم ایک بہت ذمہ دار پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے, اور ہم نے اس کسی بھی ایسے موقع پہ جس پہ جو ملکی مسائل ہیں اس کے اوپر سیاست برائے سیاست کا ہم نے طریقہ کار نہیں اپنایا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے تواتر کے ساتھ پچھلے بجٹ سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی مہینوں سے یہ جو آئی پی پیز کا اور بجلی کے بحران کا مسئلہ ہے ملک میں, اس میں ہم نے کسی پارٹی کے اوپر, کسی بھی سابقہ حکومت کے اوپر کوئی ہم نے بیشنگ نہیں کی, ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا, ہم نے کوئی نہیں کہا کہ فلاں ٹائم پہ آئی پی پیز لگے تھے, فلاں کو قصوروار ہے. اگر آپ صرف مسائل کو بتا کر پوائنٹ اسکورنگ کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے, آپ کے شاید پوائنٹ بن جائیں, لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. پاکستان کے تمام مسائل کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت ایک بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں, اس کی جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں, ہمارے یہاں اتنے سارے مسائل ہیں. تو اگر میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری نبھائی, اور ہم نے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کے سولوشنز پہ بھی بات کی ہے. اور ہم نے یہی, اور اس اگر ٹاپک پہ اگر آ جائیں, ہم اگر بجلی کے مسئلے پہ بحران پہ آ جائیں, ہم نے یہ سمجھا جانا کہ آج کی یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ آئی پی پیز کے ساتھ ملک کے لیے اس وقت یہ سب سے بڑا زخم ہے, ملک کی اکانومی کا سب سے بڑا زخم ہے, جہاں سے یہ ملک کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے. ہم 2600 ارب روپے کا قرض دار ہیں, گردشی قرضے کے 1700 ارب روپے ہم نے ابھی رکھے ہیں. اس کمپوزیشن کے ساتھ یہ چیزیں معاملات نہیں بڑھ سکتے. تو ہم نے یہ بات کی کہ بھائی ماضی میں جن بھی ادوار میں یہ کام ہوا ہے, ہم کسی کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتے. ملک کے وسیع تر مفادات میں ہی آئی پی پیز لگائی گئی ہوں گی, لیکن آج ملک کے اکانومک کنڈیشن میں یہ ثابت ہو رہا ہے, یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے بات کہ یہ اسٹرکچر جو ہے مزید نہیں چل سکتا. تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور ہم نے بارہا اس کا سولوشن بھی پیش کیا کہ یہاں پر جو باہر کی کمپنیز ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے جو لوکل اور گورنمنٹ کے جہاں پر انفلوئنس ہے اور لوکل ہیں ان سے بیٹھ کے بات کی جائے. مجھے بہت خوشی ہے, اطمینان ہے. وزیر اعظم صاحب ہمیں آج ملے ہیں, ان کی ٹیم ملی ہے. وزیر موصوف صاحب تھے وہاں پر, اویس لغاری صاحب تھے, عطا صاحب تھے وہاں پہ, عطا اللہ صاحب تھے, طاہر صاحب, اور ان کی پوری ٹیم تھی. ڈیپٹی وزیر اعظم صاحب تھے, اسحاق ڈار صاحب تھے جو کہ فیڈرل فارن منسٹر بھی ہیں. یہ پوری ٹیم تھی وہاں پر, اور بھی حضرات تھے. اور ان کے سامنے وزیر اعظم صاحب نے یہ اپنا موقف دیا
کہ یہ ان کی سب سے پہلی پرائرٹی ہے اور ان کو ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں, ہماری اپنی گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹی ہے. پھر انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس حوالے سے کتنا کچھ کام کر لیا ہے. میں ان چیزوں کو اس لیے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی, اس لیے قبل از وقت نہیں بولنا چاہتا کہ جب وہ سامنے چیزیں آئیں گی اور جب امپلیمنٹ ہو رہی ہوں گی تو لوگوں کو نظر آئے گا. باٹم لائن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام اقدامات سے وزیر اعظم لیول پہ اور ان کی تمام ٹیم جس لیول پہ کام کر رہی ہے, مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو اس نامصائب حالات میں انشاءاللہ تعالی ریلیف ملنے جا رہا ہے, اور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے اس تمام مسئلے کو. تو میں ایم کیو ایم کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں عطا بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا, اور ہم اپنی اور ایم کیو ایم اپنا رول پہلے بھی پلے کرتی رہی ہے, ابھی پلے کر رہی ہے, اور ہم حکومت کے تمام اچھے اقدامات کے بالکل جو ہے وہ ساتھ ہیں. جب جہاں سمجھیں گے کہ بھائی یہاں پر مشورہ دینا ہے, ہم نے مشورہ دینا ہے. ہم نے سیاست برائے سیاست پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی, ہم نے نہیں کیا اس کے اوپر اس والی بات پر سیاست. ہم نے لوگوں کے جینوئن ایشوز کو سامنے رکھا, اس مسئلے کا حل بھی بتایا, اور ان تمام مسائل کو بتاتے ہوئے ہم نے پاکستان کی جو سچویشن ہے آج, جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, اس سے آئسولیٹ ہو کر آئیڈیل قسم کے حالات والے مشورے نہیں دیے, بلکہ یہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. اس چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سروں پر ہے, ملک کی اکانومک کنڈیشن ہمارے سروں پر ہے, آئی پی پی ہمیں پتا ہے کہ بھائی سوورن گارنٹی دی گئی ہے, جو جن آئی پی پی سے کہ اگر آپ معاہدوں کو اگر آپ ان کو بتائے بغیر ختم کریں گے, وہ جا کر کسی بھی جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی حصے میں جا کر کورٹس میں چلے جائیں گے, یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے, اور وہ جا کر ہمارے خلاف ڈیسیجن دے آئیں گے. ہمیں ان تمام چیزوں کی معلومات ہیں, تو ہم صرف اور صرف ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام کیے جا سکتے ہیں, جتنی گفتگو کے ذریعے مسائل کو حل کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, کیونکہ بزنس مین پریشان ہے, اس کی فیکٹری وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی ہائی ہو گئی ہے. پورے ریجن میں 6 سینٹ کی جو ہے وہ کاسٹ ہے, ہمارے ریجن میں جو ہے وہ 16 سینٹ کی کاسٹ ہے. تو انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں. یہ جو ہم نے 12,900 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جو ریونیو کمانا ہے, ہم نے اسی بزنس کمیونٹی سے کمانا ہے اور سیلریڈ کلاس سے کمانا ہے. تو اگر سیلریڈ کلاس کی جاب چلی جائے گی, بزنس مین اپنا بزنس بند کرے گا, تو ہم یہ ریونیو کمائیں گے کہاں سے؟ تو یہ اوور آل پاکستان کو نقصان ہوگا. تو یہ آئی پی پیز ایک بہت بڑا زخم ہے, اس زخم کو, اس کی بلیڈنگ کو بند کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہ کہ صرف اویئر ہیں, انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور ہماری لائنز کے اوپر جو ہے جو ہمارے خدشات خیالات تھے, ان چیزوں کو انہوں نے آلریڈی ایڈریس کیا ہوا ہے, کر رہے ہیں. ابھی ان پروسیس ہے انشاءاللہ تعالی, جس طرح سے وزیر صاحب نے بتایا آپ کو, وزیر انفارمیشن نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی لوگوں کو اس حوالے سے خوشخبری ملے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. جناب صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر جو بات کرتے ہیں اس کی ایک سینسٹی بھی ہوتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. آپ کی حکومت آئی, آپ نے آتے ہی گندم قرآن آیا, پرائم منسٹر نے انکوائری کا حکم دیا. آج 4 مہینے ہو گئے, انکوائری کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہے, اس کو مٹی ڈال دی. اس کے بعد پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ 30 دن کے اندر ریسٹرکچرنگ پلان آئے گا. آج آپ دیکھ لیں ان کا قوم سے خطاب کی اور ڈیٹ دیکھ لیں, وہ ریکارڈ موجود ہے, آج تک وہ پلان نہیں آیا. پرائم منسٹر نے بجلی پہ جو ایڈیشنل چارجز ڈالے گئے, ایف آئی اے کو انکوائری کا کہا, وہ انکوائری آ گئی. کل نیپرا نے بھی کہہ دیا ڈکیتی ڈالی ہے 3 مہینے تمام کمپنیوں نے بشمول کے الیکٹرک میں. کسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. تو کس طرح یہ مسئلے حل ہوں گے جب پرائم منسٹر اپنی کی بات پر عمل نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ جی ثناءاللہ صاحب. بات تو بجلی کی ہونی تھی, مگر اچھا کیا آپ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں حکومت کی مزید پروموشن کے حوالے سے بات کر سکوں. اور میں گندم سے شروع کروں گا, اور امید ہوگی کہ جواب چنا نہ ہو. اس کا سوال گندم ہے تو میں جواب بھی اس کا گندم ہی دوں گا. تو گندم کے حوالے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت کے سیکرٹری کو بھی او ایس پی کیا گیا, اور باقی جو پاسکو کے بھی افسران ہیں, سب کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کارروائی کی گئی. اب جتنی سزا ہے اتنی ہی ملنی چاہیے, کسی کو لٹکایا تو نہیں جا سکتا مزید اس کے بیونڈ جو سرکاری معاملات ہیں. ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے دیکھیے, آلریڈی کئی دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں, اور آپ کو میں گزارش کروں گا آج اپنے وی لاگ پہ اس پہ بات کیجیے گا کہ حکومت پاکستان کا 1 روپیہ خرچے بغیر جس طریقے سے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھرو مکنزی کارپوریشن آیا ہے ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے اوپر, اور پورے محکمے کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے, جس سے لاکھوں فائلرز میں انکریز ہوا, اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا
کہ نان فائلرز کتنے تھے اور اب فائلرز میں کتنا انکریز ہوا ہے، یہ اعداد و شمار بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اس پہ بھی بات کریں کہ فائلرز میں کیسے اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پہلے فائلرز نہیں تھے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سم بلاک کرنے کی بات کی گئی کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس ادا کرنے والے نان ٹیکس پیئرز کا بھی بوجھ برداشت کرتے ہیں، تو اس سے بھی کتنا اضافہ ہوا ہے فائلرز کی تعداد کے اندر. ٹیکس بیس کو براڈن کیا گیا ہے. جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس کا وہ پارٹ ہے، اور اس میں جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آلموسٹ 49 لاکھ لوگوں کا اضافہ ایز فائلرز ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نان فائلر سے فائلر بن رہے ہیں. جی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے علاوہ جو حکومت نے پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ بند کیا، کرپشن کا گڑھ تھا. آپ کے ویلاگ میں نے اس کا بھی ذکر نہیں دیکھا آج تک کہ آپ نے کہا ہو کہ جی بہت اچھا اقدام ہے، آپ نے ہاؤسنگ محکمے کا جو سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ بند کر دیا. کاش آپ نے اپنے ویلاگ میں بات کی ہوتی تو میں آپ کو کہتا کہ آج آپ نے کمال کر دیا کہ پی ڈبلیو ڈی جو اربوں روپے سال کے کھا جاتا ہے، جس کا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے ارب کھاتا ہے، اور ایک انفیشینٹ اور کرپٹ محکمہ تھا، اس کو جب بند کیا گیا ہے تو یہ کٹنگ ڈاؤن ایکسپینڈیچرز کا پارٹ ہے. اور اس سے جو سالانہ بچت ہوگی کئی سو ارب روپے کی، اس مافیا کو پی ڈبلیو ڈی کے مافیا کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. لوگ ڈرتے تھے کہ جس کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن آئے گا. جرت مندانہ اور ایک بہت ہمت حوصلہ کر کے وزیر اعظم صاحب نے کٹنگ ڈاؤن ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ بند کیا. اگر یہ معاشی اصلاحات کا حصہ نہیں ہے تو یہ ذاتی ایجنڈا تو نہیں تھا پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کی کوئی ذاتی رنجش تھی، یہ اسی معاشی اصلاحات ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. اسی کے تحت جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا ہے. اور رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے وہ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہو، وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو، یہ سارا عمل بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چین کا بھی ایک وفد پاکستان میں موجود ہے. وہ کس غرض سے آیا ہے، ان کا کیا ایجنڈا ہے، وہ آج پریس ریلیز ہم کریں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ وہ چینی حکومت نے جو وفد بھجوایا ہے اس کے پیچھے ان کا کیا ویژن ہے، کیا سوچ ہے. تو دیکھیے معاشی اصلاحات پہ تو ہر وقت کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے بھی، اور ہر وقت حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان اصلاحات کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچایا جاتا، کیونکہ 2018 میں 4% مہنگائی تھی. ابھی پورا ٹاک شو بن گیا، میں نے بات بزی پہ کرنی تھی بٹ آپ کا اب سوال ہے، میں اب اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتا ہوں. دیکھیے 4% مہنگائی تھی. شرح نمو جس کو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کہتے ہیں وہ 6% کے اوپر تھی. پھر 4 سال حکومت آئی، پنکی، گوگی اور کپتان تباہ کر گئے پاکستان. انہوں نے 4 سال میں کیا کیا، اور وہ 4% مہنگائی 23% پہ کیسے پہنچی، وہ 6% گروتھ جو ہے وہ 1% پہ کیسے پہنچی. اور اس کے بعد جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک آ گیا تو کہا گیا جی امریکی سازش ہے اور تختہ الٹ دو اور 9 مئی کے حملے کر دو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور مار دو. یہ جب ساری داستان قوم کو سنائی گئی اور نفرت پھیلائی گئی اور تشدد پر اکسایا گیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، تو کاش اس وقت بھی آپ کہتے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کا کیا ایجنڈا ہے، 4 سال میں کیا ہوا. خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اور بہت سارے لوگ چھٹی پہ چلے گئے تھے، بہت سارے بیوروکریٹس میں جانتا ہوں کہ جی ڈیفالٹ کی چھاپ ہمارے پہ نہ لگے. فیس کس نے کیا؟ ہم نے فیس کیا اللہ کے فضل سے. وزیر اعظم صاحب کھڑے رہے اور انہوں نے کہا جی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈیفالٹ ہوتا، ملک میں خانہ جنگی ہوتی، لوٹ مار ہو رہی ہوتی دکانوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر. پاکستان میں ایئر لائنز آنا بند ہو جاتی. پاکستان کے اندر بینکوں کے باہر لوگوں کی میلوں لمبی قطاریں ہوتی وڈرالز کرنے کے لیے کہ پیسے میں ہم نے نکالنے ہیں. ایکسپورٹس بند ہو گئی ہوتی اور روپیہ جو ہے وہ اتنا فری فال کر گیا ہوتا کہ شاید 500-600 روپے کا ڈالر ہوا ہوتا. اور پیٹرول کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی اور پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ شاید وہ پہنچ سے باہر ہو جاتا. تو یہ جب ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا گیا ہے. اب کل بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بات ہوتی ہے. اگر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگی ہوتی تو کل 6 روپے پیٹرول سستا کرنے کا ایک بہت جرت مندانہ دلیرانہ فیصلہ وزیر اعظم کیسے کرتے اور کیوں کرتے. جب آپ پیٹرول مہنگا ہونے پر سوال کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ پیٹرول کے سستا ہونے پہ بھی سوال مجھ سے کیا کریں کہ پیٹرول آپ نے سستا کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور اس میں کیا میجرز آپ نے لیے ہیں، اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 15 روپے کی لگنی تھی وہ کیوں نہیں لگی اور وہ کہاں گئی ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں جس کے تحت وزیر اعظم صاحب نے کل پیٹرول سستا کرنے کا فیصلہ کیا. اور حالانکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی گنجائش رکھی گئی تھی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو دیکھیے ڈیفالٹ سے جب ملک کو بچایا ہے تو روپے کی قدر، ایک زمانہ تھا جب ہمیں یہ حکومت ملی ہے تب بانی چیئرمین پی ٹی آئی سبسڈی دے گئے پیٹرول کے اوپر، اتنے پیسے تھے نہیں جتنی سبسڈی دے دی گئی. اس پر کیا ہوا؟ اس پر یہ ہوا کہ اس سبسڈی دینے کے نتیجے میں ساری چیزیں مہنگی ہوئیں اگلے 2 ماہ میں،
اور روپے کی قدر ایسی تھی کہ کوئی ایکسپورٹر باہر کوئی چیز بھیجتا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ایکسپورٹ کس قیمت پر کرنا ہے. کیا ڈالر کا ریٹ 300 ہوگا, 320 ہوگا, 330 ہوگا, 290 ہوگا, 305 ہوگا, اور ایکسپورٹرز کی ایلسیاں کھلنی بند ہو گئی تھیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ روپیہ آج مستحکم ہے اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا وہ صورتحال بہتر تھی کہ جب ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے اور روپے کی قدر جو ہے مسلسل گرتی جا رہی تھی اور ایکسپورٹس بند ہو گئی تھیں اور ایلسیاں کھلنی بند ہو گئی تھی؟ یا یہ صورتحال بہتر ہے کہ جب ڈالر کی سمگلنگ کو روکا گیا ہے, ذخیرہ اندوزی کو روکا گیا ہے, روپے کو مستحکم کیا گیا ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, 28 ارب ڈالر سے 31 ارب ڈالر تک آپ کی ایکسپورٹس چلی گئی ہیں, 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے, پیٹرول سستا ہو رہا ہے. اور دیکھیے ڈالر کا لنک جو ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے. جتنا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ غیر مستحکم ہوگا اتنی مہنگائی بڑھے گی. اب مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. ہاں, بجلی کا ایک ایشو ہے جس پہ ہم نے تفصیلی بات کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ کا جب میں ویلاگ دیکھوں گا آپ ان ساری باتوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اور حکومت کے معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ حقائق کو تھوڑا سا بیان کریں گے. ویسے تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو گیا سب کچھ. اچھا, آپ کا جس طرح کے افضال ایم کیو ایم کے ہیں ایسے ہی جماعت اسلامی کے بھی ہیں, آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں. آج انہوں نے مزید 4 صوبوں میں احتجاج کا اعلان کیا. کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے اس کا حل احتجاج نہیں ہے. جی ٹکا صاحب. بہت عرصے سے 20-25 سال سے IPPs ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے ابھی تک آپ نے دیکھا اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا. اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی آ گئی ہے, MKM آ گئے, PTI سمیت ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. کس قسم کا چیلنج آپ کو؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا یہ چیلنج ہے. حکومت جو معاشی اصلاحات پہ پہلے ہی کام کر رہی ہے تو پھر چیلنج کس بات کا؟ یا تو ہماری خواہش نہ ہو یا ہم اس ایجنڈے پہ کاربند نہ ہو کہ ہم نے بجلی سستی کرنی ہے, پھر تو چلیں مان لیا جائے اس بات کو. آلریڈی کیونکہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے احتجاج اس کا حل نہیں ہے, اور جماعت اسلامی کے اکابرین ان کے زعماء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک عزت احترام کا رشتہ ہے. کل بھی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی ان کو ملی, اس میں اسپیشل سیکرٹری توانائی شریک تھے, ممبر FBR میر بادشاہ صاحب شریک تھے, اور ہمارے امیر مقام صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب موجود تھے. ان سے بات چیت ہو رہی ہے. مگر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں دھرنے سے اعلان کر کے ہم اٹھ جائیں گے, دیکھیے یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, تجاویز دیں, بند کمرے میں بیٹھیں, کھلے کمرے میں بیٹھیں, میڈیا کے سامنے بیٹھیں, اس پر بات چیت کریں. مگر میری ان سے درخواست ہوگی کہ آپ احتجاج ختم کر دیں, کیونکہ دیکھیں حکومت ایک کام آلریڈی کر رہی ہے, یا تو نہ کر رہے ہوں یا ہماری خواہش نہ ہو یا ایجنڈا نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ احتجاج اور دھرنا ختم کریں اور حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں پازیٹیو کنٹریبیوشن دیں اور آگے چلیں اس معاملے میں. طارق صاحب یہ بتائیں, ایک طرف پرائم منسٹر صاحب معاشی اصلاحات کے لیے کام کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے پاکستان میں. عدالتوں سے کچھ فیصلے آتے ہیں, ان کے توڑ کے لیے قانون سازی کی تیاری ہو رہی ہے. ایک بگڑا ہوا بچہ ہے, اس کا آپ بندوبست نہیں کر پا رہے 1.5-2 سال سے, عدالتوں میں معاملات لڑکے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیسے استحکام لائیں گے؟ آپ کی معاشی اصلاحات کو تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا. دیکھیں وہ ایک اسلام آباد کی فوٹیج ہے, وہ ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے ہمیں پولیس ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. تو بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ جو ہے, جو وقت کو واپس موڑا گیا اور جس طریقے سے ایک ریلیف دیا گیا بن مانگے, اس پر تاثر ایک یہی قائم ہوا کہ جی نہ اصداء کی گئی تھی, نہ درخواست ڈالی گئی تھی, نہ وہ پارٹی عدالت کے سامنے موجود تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ آلریڈی ایک رول ایگزسٹ کرتا تھا رول آف پروسیجرز کے اندر, اور آئین بھی بڑا کلیئر ہے کہ جی آپ نے 3 دن کے اندر ایک سیاسی پارٹی جوائن کرنی ہے اور وہ حتمی ہوگا, ادروائز 63A اپلائی کرتا ہے. اور یہ شک اس لیے آئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی آزاد امیدوار جب بجٹ کی باری آئے تو کوئی پارٹی جوائن کر لے, جب احتجاج کی باری آئے دوسری پارٹی جوائن کر لے, جب کوئی لیجسلیشن آئے تیسری پارٹی جوائن کر لے, فائنانس بل آئے چوتھی پارٹی جوائن کر لے. یہ ایک آلریڈی پروویژن موجود تھی, ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا ہے, اس کو مزید اسٹرینتھن کر کے قانون کا حصہ بنایا ہے. رولز میں وہ آلریڈی تھا, آئین بھی کلیئر ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چیلنج نہیں ہے, اور یہ ابھی کمیٹی میں اس پہ ڈسکشن ہوگی اور یہ قانون کا جب حصہ بنے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بگڑا ہوا بچہ جو کبھی کہتا تھا کہ میں مجھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, گھر کا کھانا بند کر دوں گا, دوائی نہیں جانے دوں گا, باپ کو بیٹی کے سامنے جو ہے وہ گرفتار کروں گا, بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروں گا, کسی کی بہن کو اسپتال سے گرفتار کر لوں گا, تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں, اب وہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو, پلیز مجھ سے بات کرو. جو مجھ سے بات کرو والا ایجنڈا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازشی ذہن کی اصطلاح ہے,
اور یہ گالم گلوچ کی سیاست، نفرت کی سیاست، ایک ذہن سازی کرنا، 9 مئی کے حملے کرنا، قومی سلامتی اداروں کو ڈی گریڈ کرنا، یہ ان کے منشور کا حصہ ہے، یہ رچ بس گیا ہے ان کے اندر اور وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے. تو یہ جو مجھ سے بات کرو کا معاملہ ہے، یہ سازش کا اگلا شاخسانہ ہے اور اس پر کسی کو یقین نہیں ہے. بہت شکریہ جی.